یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں سے 27ویں آیت کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک نہ مرے گا۔ کیا تو اس بات پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی تھا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کہ کیا تجھے زندگی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا جانتا ہے زندگی کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ میں اتنا ذہین ہونے کے باوجود زندگی کے حقیقی معنوں کو نہیں جان سکا ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قیامت اور زندگی ہے۔ آپ دنیا میں کسی شخص کے پاس چلے جائیں، لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، لوگ مندروں میں جاتے ہیں، لوگ چرچوں میں جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ زندگی حاصل کر سکیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا مالک صرف اور صرف میرا اور آپ کا یسوع، اس کے بغیر کہیں زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے کسی گزار سے، کسی چرچ سے یا کسی مندر سے زندگی مل جائے گی تو بھول جائیں اس بات کو، کیونکہ صرف اور صرف زندگی جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع کے پاس ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ہمیں کلام مقدس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے زندگی کی کتنی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے موجود ہے زندگی۔ اگر حوالہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ اس کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پر لازر کی موت کی کہانی نظر آتی ہے کہ لازر جو 4 دن سے مردہ تھا، خداوند یسوع سے پہلے بھی آ سکتا تھا، کیونکہ اسے پیغام دیا جا چکا تھا کہ تیرا دوست لازر جو ہے وہ کیا ہے، مر گیا ہے۔ وہ پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن کیوں اس نے تھوڑا وقت لیا؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ اس لیے اس نے اسے کہا، پہلے بھی شاید یہ کہا تھا کہ ہم روز بروز ہم قابل نہیں ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن ہم روز بروز کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی سے صرف ایک چیز کو جو دیکھیں کہ ہماری جسمانی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہم آہستہ آہستہ خداوند کے لیول تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں قابل نہیں ہوں، کہتا ہے کہ اس نے میرے جسم میں ایک کانٹا چھپو رکھا ہے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ ہم میں سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف میں اپنی میں کو کبھی ختم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں ہوں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، جب میں نے یہ کیا کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب تک ہم اپنی جسمانی زندگی کو خداوند کی طرف راغب نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے خیالات کو اس کی طرف منتقل نہیں کرتے، ہم کبھی دوسری قربت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری زندگی ہے روحانی زندگی، جو ہم روح میں گزارتے ہیں، جو ہم خداوند کے ساتھ اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھ کر گزارتے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے روحانی طور پر زندگی بسر کرنا، لیکن یہ صرف اور صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہر روز یسوع کی مدد مانگیں، اسے کہیں کہ یسوع اگر تو میرے ساتھ ہے تو میں دنیا کی ہر ایک قوت پر فتح پانے کے لیے تیار ہوں۔
मैं बीमारियों पर फतह पाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन जिंदाबाद खुदा, अब जब हम तेरे कदमों में झुके हैं, हम अपनी कमजोरियों को तेरे सामने रखते हैं, हम अपनी बीमारियों को तेरे सामने रखते हैं। वो नाम जो खुदावंद हमारे सामने पेश किए गए हैं, खुदावंद तू उनको जानता है। खुदावंद से विनती करता हूं कि अपना दस्ते शक्ति बढ़ा और खुदावंद अपने लोगों को सुन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे राई के दाने के बराबर नहीं मानोगा तो तुम पहाड़ों से कहोगे, तुम बीमारों को पहाड़ों से कहोगे तो वो दूर जाए, मेरे को ऐसा नहीं होगा। खुदावंद ने इस नारियों में से कहा कि जा बेटी, तेरी माँ ने तुझे अच्छा किया। आज भी खुदावंद अपने लोगों को